ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين وللكافرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام، الرسول المسدد، والنبي المهذب، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البتحي الأبتحي، الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، مولانا حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. صلوات پڑھ دو بر محمد و آل محمد. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، ہم نے زبور میں توریت کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے۔ تذکرہ ہمارا اسی عنوان سے چل رہا ہے کہ زمین کے وارث امام مہدی اور امام مہدی کے ساتھ جو آپ کے اصحاب و انصار ہوں گے، اسی میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج چونکہ بارش بھی ہے، میری بھی طبیعت تھوڑی ناساز ہے، رات سے بخار آ رہا ہے، اور مجمع بڑھ جائے گا تو انشاءاللہ میں گفتگو بڑھا دوں گا، نہیں تو زیادہ طولانی گفتگو نہیں کروں گا۔ کل کی گفتگو کافی لمبی ہو گئی تھی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آج کی مجلس میں 3 موضوع پر گفتگو کروں گا۔ پہلا موضوع یہ کہ دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے تو آیا یکبارگی آپ کا پوری کائنات پر
قبضہ اور تسلط ہو جائے گا یا نہیں، تدریجی طور پر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ہوگا۔ اور تیسرا موضوع، بس جو 3 موضوع پہ گفتگو کرنا ہے آج، تیسرا موضوع یہ ہے کہ امام مہدی کی غیبت میں آپ تنہا ہیں یا آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اور رکھا ہے جو آپ کی تنہائی میں آپ کے لیے مونس و ہمدم، مونس و انیس کے طور پر ہیں۔ تو پہلا عنوان یہ ہے کہ دشمن پر غلبہ کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔ بغیر طاقت کے دشمن پر غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، اور طاقت بھی 2 طرح کی طاقت کی ضرورت ہے، ایک ظاہری طاقت اور ایک باطنی طاقت۔ ظاہری طاقت ہم آپ جو دنیا میں آج دیکھ رہے ہیں، ظاہری طاقت ہے جس کے پاس زیادہ پاور ہے، زیادہ اسلحے ہیں، زیادہ ایٹم ہیں، وہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو بھی ہم چاہیں گے زیر کر دیں گے اور جس کو بھی چاہیں گے ہم پامال کر دیں گے۔ یہ ظاہری طاقت ہے، لیکن ظاہری طاقت کے ساتھ ساتھ باطنی طاقت، روحانی طاقت اور ایمان کی بھی طاقت کی ضرورت ہے۔ خالی ظاہری طاقت سے انسان ظاہری طور پر تو قبضہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن دلوں پہ حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ دلوں پر حکومت کرنے کے لیے ظاہری طاقت کے ساتھ ساتھ باطنی طاقت، روحانی طاقت اور ایمان کی بھی طاقت کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں نبی اکرم اور نبی اکرم کے ساتھیوں کے سلسلے میں سورہ فتح میں ارشاد ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ نبی اکرم جو کہ اللہ کے رسول تھے، والذین معاہ، اور جو آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی تھے، اشداء علی الکفار، یہ کفار کے لیے نہایت ہی سخت تھے، رحماء بینہم، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے یہ کیا تھے؟ رحم دل تھے آپس میں۔ اور اسی آیت میں ہے تراہم رکعن سجدن، تم ان کو دیکھو گے کہ رکوع کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور یہ اللہ سے اللہ کا فضل و کرم اور اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، یعنی اللہ کا فضل و کرم چاہتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ، اللہ سے کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، کس چیز کے طلبگار ہیں؟ فضل و کرم و رضوانہ، اور اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہیں۔ اور یہ ایسے ہیں کہ تم دیکھو گے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں۔ تو پس پتہ کیا چلا؟ نبی کے ساتھ جو نبی کے ساتھی تھے، جہاں ظاہری طور پر وہ قوی تھے،
کہ کفار کے لیے نہایت سخت تھے، وہاں آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی خوشنودی کے طلبگار تھے، اور ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات تھے۔ تو پس پتہ کیا چلا؟ ظاہری طاقت کے ساتھ ساتھ باطنی طاقت کی ضرورت ہے۔ نبی اور نبی کے اصحاب کے پاس ظاہری طاقت کے ساتھ ساتھ باطنی طاقت تھی، جس کی وجہ سے کفار و مشرکین پر ان کا غلبہ ہوتا گیا، اور دوسرے جو آپ کے مقابل میں کفار و مشرکین آتے تھے ان کے اوپر غالب ہوتے گئے، یہاں تک کہ اسلام غالب آ گیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جو کفار و مشرکین آپ سے جنگ لڑتے رہے وہ بھی آ گئے، قرآن میں تمام کئی آیتوں میں پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ کہ حضرت حجت کے ساتھ جو تشریف لائیں گے، جو آپ کے اصحاب و انصار ہوں گے، ظاہری قوت کے ساتھ ساتھ باطنی قوت بھی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ صرف باطنی قوت یا روحانی قوت ہو اور ظاہری قوت نہ ہو، نہیں، ظاہری قوت بھی ہوگی اور باطنی قوت بھی آپ کے پاس ہوگی۔ اور دوسرا سوال یا دوسرا موضوع آج وہ یہ کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو کیا یک بارگی پورے عالم پر، پوری کائنات پر آپ کا قبضہ ہو جائے گا؟ حضرت مہدی جب تشریف لائیں گے تو کیا، یہ سوال ہے، تو کیا ایک بارگی یعنی آتے ہی فوراً پوری کائنات کے اوپر آپ کا قبضہ اور آپ کی حکومت ہو جائے گی؟ نہیں۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ آپ کا قبضہ، آپ کا تسلط پوری دنیا پر، پوری کائنات پر تدریجاً ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا، رفتہ رفتہ ہوگا۔ ایک بارگی نہیں کہ ایک ہی دن میں معلوم ہوا کہ امام تشریف لائے اور پوری کائنات پر قبضہ ہو گیا۔ انشاءاللہ کل موقع ملا تو کل کی مجلس میں یہ بیان کروں گا کہ آپ کو کن لوگوں کا سامنا کرنا ہوگا، کن سے جنگ لڑنی پڑے گی، آپ کے دشمن کون لوگ ہوں گے۔ چونکہ آج کی مجلس کو زیادہ طول نہیں دینا ہے، اس لیے اس موضوع کو چھیڑ نہیں رہا ہوں۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں وہ گفتگو آئے گی، جیسا کہ امام نے فرمایا ہے، پانچویں امام نے اور چھٹے امام نے کیا فرمایا ہے کہ آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ، تدریجی طور پر کائنات کے اوپر آپ کا قبضہ ہوگا۔ جیسا کہ کل بیان کیا اور اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ آپ کہاں پر ظہور فرمائیں گے؟ مکے میں، اور مکے میں آپ کے گرد آپ کے اصحاب اتنی دیر میں کہ آپ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیں گے، حوالی ہے اصحاب ہو، آپ کے اصحاب جمع ہو جائیں گے۔ جب اصحاب جمع ہو جائیں گے، جیسا کہ حدیث کا یہ جملہ ہے، اب آپ مکے سے کوفے کی طرف تشریف لے جائیں گے۔ مکے سے کدھر تشریف لے جائیں گے؟ مکے سے کوفے کی طرف تشریف لے جائیں گے، اور کوفے میں جا کر ایک خندق میں، روایت کے اندر یہ لفظ آیا ہے، خندق میں جا کر آپ پناہ گزین ہوں گے، یعنی خندق میں جا کر کے آپ قیام کریں گے، اور پھر وہاں سے آپ اپنے اصحاب و انصار کو مختلف شہروں میں بھیجیں گے۔ تو اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک ایک
شہر میں اپنے اصحاب کو نمائندہ بنا کے کل کی گفتگو میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اصحاب میں اور انصار میں کیا فرق ہے۔ جو ہم دو لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اصحاب و انصار، کل کے مجلس میں بیان کروں گا کہ اصحاب کسے کہتے ہیں اور انصار کسے کہتے ہیں جو آپ کے اصحاب و انصار ہوں گے۔ تو آپ اپنے اصحاب کو، جو کہ 313 کی تعداد ہے، جنگ بدر میں نبی کے ساتھ جو مسلمان تھے ان کی جو تعداد تھی 313، وہی تعداد امام کے اصحاب کی ہوگی، اور امام وہاں سے مختلف شہروں میں بھیجیں گے اور ایک ایک شہر کو آپ فتح کریں گے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں یہ گفتگو آئے گی۔ اور آج کی مجلس میں جو عرض کرنا ہے، آخری موضوع وہ یہ ہے کہ امام کی غیبت میں امام تنہا ہے یا اللہ تعالیٰ نے امام کے ساتھ کچھ لوگوں کو رکھا ہے۔ امام کے ساتھ جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے، ایک دو نہیں کئی متعدد کئی روایات میں یہ جملہ آیا ہے۔ کف امی نے مصباح کی شرح کے اندر یہ روایت بیان کی ہے کہ کائنات کا وجود جو ہے، دنیا جو باقی ہے، دنیا جو قائم ہے، وہ کس کی وجہ سے؟ ایک قطب عالم ہے۔ قطب، ابھی وضاحت کروں گا قطب کے کیا معنی ہے۔ کائنات کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے قطب قرار دیا ہے، اور 4 اوتاد ہیں، 40 ابدال ہیں، 70 نجباں ہیں، 360 صالح ہیں۔ توجہ رہے، امام کے ساتھ کتنے افراد ہیں؟ امام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، حدیث کے جملے ہیں، خود امام ہیں، امام کو قطب عالم کہا گیا ہے۔ کائنات کے لیے محور، کائنات کے لیے دھری، محور قطب کہتے ہیں محور کو، دھری کو، کہ جس کے اوپر کائنات چل رہی ہے، یعنی امام کے وجود سے پوری کائنات کا وجود ہے۔ اور 4 اوتاد ہیں، وہ 4 اوتاد کون ہیں؟ ان کے نام کیا بیان کیے ہیں؟ وہ 4 اوتاد میں ذکر کر چکا، جناب عیسیٰ، جناب خضر، جناب ادریس، جناب الیاس ہیں۔ اوتاد وتد کی جمع ہے، وتد کہتے ہیں کیل کو۔ کیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین کے لیے کیل قرار دیا ہے، پہاڑوں کے لیے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ حضرت کے ساتھ خود تو قطب عالم ہیں، لیکن آپ کے ساتھ 4 اوتاد ہیں۔ یہ 4 نبی جن کا نام ابھی ہم نے لیا، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے یعنی کائنات گویا ایک خیمے کی طرح سے ہے کہ جس کے لیے ایک محور دھری خود امام زمانہ ہے، اور اس کے لیے 4 کیل، اس خیمے کی 4 کیل کون ہیں؟ ایک کیل جناب عیسیٰ ہیں، دوسری کیل جناب خضر ہیں، تیسری کیل جناب ادریس ہیں، چوتھی کیل جناب الیاس ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ اوتاد ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ یہ 4 اوتاد ہیں اور 40 ابدال ہیں اور 70 نجبا ہیں۔ پانچویں امام فرماتے ہیں یہ 40 ابدال اہل شام سے ہوں گے اور 70 نجبا یہ اہل کوفہ سے ہوں گے۔ توجہ رہے امام کے ساتھ۔ لیکن یہ جو ابدال کا تذکرہ چل رہا ہے کہ یہ ابدال کون ہیں، نجبا کون ہیں، اور نجبا ہی نہیں بلکہ نقبا کی بھی لفظ آئی ہے کہ نقبا بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ابدال
جو پاک و پاکیزہ افراد ہیں انہیں کیا کہا گیا ہے؟ ابدال ہیں. اور اس کے بعد نجبا بھی ہیں. نجبا کون؟ جو پاک و پاکیزہ ہیں لیکن ساتھ ساتھ امام کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی ہے. نہیں، نجبا پاک و پاکیزہ ہیں. نقبہ جو ہیں وہ پاک و پاکیزہ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. تو یہ ہستیاں امام کے ساتھ، پتہ نہیں اس سے پہلے یہ حدیث آپ نے سنی ہے یا نہیں کہ امام کے ساتھ غیبت میں یہ ہستیاں ہیں کون؟ اوتاد. پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، اوتاد، ابدال. اوتاد 4 ہیں، ابدال 40 ہیں، نجبہ 70 ہیں، صالح 360 ہیں. ایک کتاب ہے عصر ظہور، جس کو لکھا ہے استاد کورانی نے. استاد کورانی نے عصر ظہور کتاب کا نام ہی رکھا ہے. اتنی موٹی کتاب ہے عصر ظہور، یعنی جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت کے حالات کیا ہوں گے. اس کتاب کا نام ہی کیا ہے؟ عصر ظہور ہے. اس کے مؤلف کون ہے؟ استاد کورانی ہیں. انہوں نے آیت اللہ بہجت اور آیت اللہ وحید خراسانی کے توسط سے اپنی کتاب میں ابدال میں سے ایک کا واقعہ نقل کیا ہے کہ یہ ابدال جو امام کے ساتھ ہیں یہ کون لوگ ہیں. غور سے سنیے یہ کہ یہ ابدال امام کے ساتھ غیبت میں کون لوگ ہیں. تبریز میں یہ جو واقعہ بیان کیا ہے استاد کورانی نے اپنی کتاب عصر ظہور میں، اور حوالہ دیا ہے آیت اللہ وحید اور آیت اللہ بہجت کا، کہ انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے اس واقعے کو. تبریز میں ایک مدرسہ تھا، حوض علمیہ تھا. اس حوض علمیہ میں ایک خادم تھا. خادم تو سمجھتے ہیں نا، صاف صفائی کرنے والا مدرسے میں. ایک خادم جس کا نام تھا شیخ غلام رضا کسائی. شیخ غلام رضا کسائی نہایت متقی، پرہیزگار، پاک و پاکیزہ. خادم کا کم مقام نہیں ہوتا ہے. جو مسجدوں میں خدمت کرتا ہے، امام بارگاہوں میں خدمت کرتا ہے، یا مدرسے میں خدمت کرنا کہ جہاں پر طلاب علوم دینی درس حاصل کرتے ہیں، جو وہاں پر خادم کی حیثیت سے ہے، اس کا مقام معمولی مقام نہیں ہوتا ہے. لہذا شیخ غلام رضا کسائی کا واقعہ نقل کیا ہے. ایک طالب علم نے دیکھا سحر کے وقت شیخ غلام رضا کسائی کے کمرے میں ایک نور روشن ہے، اور وہ نور دوسرے نور سے جدا ہے. جیسے ہوتی ہے نا، کبھی کوئی لائٹ جل رہی ہے لیکن اس کے مقابل میں کوئی اور ایسی لائٹ ہو کہ جو اس لائٹ سے مختلف ہو. تو جو نور ان کے کمرے میں تھا شیخ غلام رضا خادم کے، جو تبریز میں مدرسہ تھا اس میں وہ خادم کی حیثیت تھے، وہ نور کچھ مختلف تھا. اس طالب علم کا کہنا، جس طالب علم نے دیکھا وہ نور مختلف تھا، اس کا کہنا ہے طالب علم کا، جب میں نے نور دیکھا تو میں خادم کے کمرے کے قریب گیا کہ دیکھوں خادم کس سے بات کر رہا ہے. خادم کی بات کرنے کی آواز میرے کانوں تک تو آ رہی تھی، لیکن مد مقابل کیا جواب دے رہا ہے وہ آواز میں سن نہیں سکا. اسی طرح سے تھوڑی دیر تک گفتگو چلتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد گفتگو بند ہو گئی
اور نور بھی خاموش ہو گیا۔ جب وہ نور خاموش ہو گیا، وہ نور جو روشن تھا، جب وہ نور ختم ہو گیا تو میں نے خادم کا کمرہ کھٹکھٹایا۔ خادم اپنے کمرے سے نکلا۔ میں نے کہا اے شیخ غلام رضا، آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ تو شیخ غلام رضا نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن طالب علم نے کہا اگر آپ نہیں بتائیں گے کہ کس سے بات کر رہے تھے تو میں یہاں پر چیخوں گا، آواز دوں گا، مدرسے کے سارے طلاب اکٹھا ہو جائیں گے، لہٰذا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس سے گفتگو کر رہے تھے۔ چونکہ وہ خادم تھوڑا کم سخن تھا، زیادہ کم سخن سے مراد یعنی زیادہ باتیں کرنے والا نہیں تھا، تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا اور تھوڑی دیر کے بعد کہا اچھا میں بتاتا ہوں، لیکن جمعے کی ظہر تک تم اس کو کسی سے بیان نہ کرنا۔ کیا بیان کیا؟ کہا کہ امام کے ابدال میں سے جمعے کو ایک کا انتقال ہو جائے گا، لہذا ہمارے وقت کے امام کو ضرورت ہے ہماری، مجھ کو بلایا ہے، میں جمعہ کو چلا جاؤں گا، لیکن یہ شرط لگا دی تھی کہ تم جمعہ کی ظہر تک یہ واقعہ، یہ بات کسی سے بتاؤ گے نہیں۔ لہذا اس طالب علم کا کہنا ہے چونکہ یہ واقعہ شب بدھ کا ہے، شب چہارشنبہ، شب بدھ کا ہے، کہا میں نے بدھ کے دن میں دیکھا کہ خادم اسی طرح سے روزمرہ کی جو زندگی تھی اسی طرح سے مدرسے کی خدمت انجام دے رہا، صاف صفائی جو بھی اس کے ذمے کام تھا وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ پھر جمعرات کو بھی دیکھا، طالب علم کا کہنا ہے کہ میں نے اس طالب علم پر نظر، اس خادم کے اوپر نظر رکھی تھی، چونکہ یہ کہا ہے نا کہ امام نے بلایا ہے اپنے ابدال میں قرار دینے کے لیے۔ کہا جمعرات کو بھی معمول کے مطابق وہ خادم کام کرتا رہا، پھر جمعہ کو دیکھا، جمعے کی صبح میں 10 بجے دیکھا کہ اس نے اپنی جوتیوں کو صاف کیا، دھلا جوتوں کو اور اپنے لباس کو دھلا، نہایا، تیار ہوا اور اسی طرح سے مدرسے کے حوض کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کہا میں نظر گڑائے ہوئے تھا کہ کیا کر رہا ہے اسی کے بعد سے۔ کہا ایک بارگی جیسے ہی نماز ظہر کا وقت ہوا خادم ہمارے درمیان سے غائب ہو گیا، خادم ہمارے درمیان سے لاپتہ ہو گیا۔ ہم نے آواز دینا شروع کی خادم کو، اس کا نام لے کر کے، دوسرے طلاب کہنے لگے کیوں پریشان ہو اس طرح سے؟ گیا ہوگا روٹی لینے کے لیے دوسرے کام سے باہر۔ کہا نہیں، وہ روٹی لینے کے لیے یا دوسرے کام سے باہر نہیں گیا ہے، بلکہ یہ واقعہ مجھ سے بیان کیا، شب بدھ میں ایسا ایسا میں نے دیکھا، پورا پھر ماجرا بیان کیا، ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن شیخ غلام رضا کے سائی کو نہ پا سکے امام نے یا امام کی طرف سے نمائندہ، چونکہ وہاں پر یہ دونوں لکھا ہے کہ خود امام لینے کے لیے آئے تھے یا امام کی طرف سے کوئی نمائندہ جو ابدال ہیں آپ کے وہ آئے تھے لینے کے لیے اور لے کر کے چلے گئے۔ لہٰذا پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے دنیا سے لوگوں سے کنارہ کشی کرنے پر امام مجبور تھے، ضرورت تھی پردہ غیب میں رہنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام تھا، انتظام ہے۔
تو وہ بیان فرماتے ہیں پانچویں امام کہ دنیا اور لوگوں سے کنارہ کشی پر مجبور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیبت کے اندر، اس روایت کے اندر ہے کہ 30 ابدال، بھئی تو یہ بات چل رہی تھی 40 کی، لیکن اس روایت میں جو ہے لفظ وہ کیا ہے، امام کے ساتھ اللہ نے 30 ابدال کو رکھا ہے تاکہ آپ کی تنہائی اور وحشت کو وہ دور کرتے رہے۔ وحشت یعنی وہی تنہائی، جب انسان تنہا ہوگا تو تنہائی میں انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے نا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی تنہائی اور وحشت کو دور کرنے کے لیے پانچویں امام فرما رہے ہیں کہ غیبت مجبوری تھی غیبت میں جانا، لیکن اللہ نے اپنی حجت کے لیے غیبت میں 30 ابدال رکھے ہیں۔ اور محدث نوری نے بھی اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے کہ یہ 30 ابدال ہر قرن میں، ہر صدی میں بدلتے رہتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ امام کی عمر تو جب تک حکم پروردگار نہیں ہوگا عمر بڑھتی جائے گی۔ امام کی عمر کے برابر ہم میں سے اگر امام کسی کو انتخاب کر لیں، دعا تو یہی ہے کہ ہم میں بھی ہمارے اوپر نظر کرم کریں اور ہم میں سے انتخاب کر لیں، اور انشاءاللہ جو 313 آئیں گے، کل میں جا کے دیکھ رہا تھا جو پوری فہرست دی ہوئی ہے، اب ہو سکتا ہے نام دوسرا ہو تو نہیں معلوم، ہندوستان سے صرف ایک ملا ہے مجھے، ہندوستان سے 313 میں سے صرف ایک، اب وہ ایک کون ہوگا نہیں معلوم۔ لہٰذا یہ جو محدث نوری فرما رہے ہیں کہ ہر صدی میں، ہر صدی یعنی 100 سال کو ایک صدی بولتے ہیں، ایک قرن بولتے ہیں، ہر صدی میں آپ کے یہ 30 ابدال بدلتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اتنی عمر ہو نہیں سکتی ہے، بدلنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا انتقال ہوتا ہے، جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ہم ہی میں سے خود امام یا امام کے جو ابدال موجود ہیں نمائندے کی صورت میں، وہ ہم ہی میں سے انتخاب کر کے لے کر جاتے ہیں جو امام کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو کتنے ہیں امام کے ساتھ؟ 4 انبیاء ہیں، 40 یا 30 ابدال ہیں اور 70 نجبا ہیں، 360 صالح ہیں امام کے ساتھ۔ تو یہ امام زمانہ، پھر جب آپ تشریف لائیں گے، پھر جو جنگ شروع ہوگی، انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا کہ آج گفتگو کم رہے گی، کل اس کے بعد کی گفتگو کہ آپ کے مقابل میں کون کون آئے گا، کن سے آپ کو جنگ لڑنا پڑے گی۔ یہ یہودی جو آج بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، امام جب تشریف لائیں گے تو یہ امام کے مقابل میں آئیں گے۔ انشاءاللہ کل گفتگو کی جائے گی۔ آج تذکرہ کرنا ہے مصائب میں حسین کے کڑجل جوان بیٹے علی اکبر کا۔ سب سے پہلے جو مقتل میں ملتا ہے، امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا، تقدم یا ولدی، اے بیٹا تم جاؤ۔ مقتل میں یہ ہے کہ سب سے پہلے شہید، دونوں روایتیں موجود ہیں، جناب علی اکبر ہیں سب سے پہلے، آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور مقتل میں یہ بھی موجود ہے کہ نہیں، آپ آخری شہید ہیں۔ جب امام حسین نے بھیجا اپنے بیٹے علی اکبر سے، کہا، بیٹا علی اکبر تم سب سے پہلے جاؤ، تو اصحاب و انصار نے آپ کو جانے نہیں دیا تھا۔ لہذا جب جناب ابو الفضل العباس کی شہادت واقع ہو گئی، امام حسین گئے، مولا ابو الفضل العباس کی میت تو نہ لے کر آئے، لیکن مولا عباس کا علم لے کر آئے تھے امام حسین کے لیے
کتنا سخت تھا کہ اپنے بھائی کی میت کو نہر القمہ کے کنارے چھوڑ کر آ گئے تھے۔ کیوں چھوڑ کر کے آئے؟ کیونکہ مولا ابو الفضل العباس نے یہ وصیت کی تھی، آقا میری میت کو، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں نے بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ پانی لے کر آؤں گا، میری روح سکینہ سے شرمندہ ہوگی، لہذا وصیت کے مطابق مولا ابو الفضل العباس کا علم لے کر کے آئے۔ روایت میں ملتا ہے جب مولا ابو الفضل العباس شہید کر دیے گئے تو اب اشقیاء نے ایک مرتبہ، چونکہ مولا عباس کی جو ہیبت تھی اشقیاء کے اوپر، مولا عباس کی شہادت کے بعد، تبھی تو امام حسین نے جب مولا ابو الفضل العباس نے آواز دی بھیا میری خبر لیجئے، تو اس وقت یہ جملہ آپ نے فرمایا تھا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، میری کمر ٹوٹ گئی اور راہ چارہ مسدود ہو گئی، اے عباس اب تمہارے مرنے سے دشمن مجھے تانا دیں گے، تانا کیا بلکہ دشمن میں یہ جرات ہو گئی کہ دشمن خیموں کے قریب آ گئے، ایک روایت کے مطابق چاروں طرف سے گھیر لیا اور آواز دے رہے تھے ہے کوئی جو ہمارے مقابل میں آئے؟ جناب علی اکبر نے اپنے بابا سے کہا ہے بابا اب مجھے بھی لڑنے کی اجازت دیجئے۔ مقتل کا جملہ ہے جب جناب علی اکبر اپنے بابا کی خدمت میں اجازت لینے کے لیے آئے، امام حسین نے سر سے پاؤں تک اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد زار و قطار رونا شروع کیا اور روتے ہوئے کہا اے بیٹا علی اکبر میں تم کو کیسے اجازت دوں، جاؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو، اپنی پھوپھی سے رخصت ہو لو جنہوں نے تمہیں 18 برس تک اپنی آغوش میں پالا ہے۔ جناب علی اکبر اہل حرم سے رخصت ہونے کے لیے خیمے کے اندر آئے۔ اب یہاں پر جو مقتل میں جملہ ملتا ہے کہ جناب علی اکبر نے اپنی ماں سے کیسے اجازت لی، اپنی پھوپھی سے کس طرح سے اجازت لی، مقتل میں یہ نہیں ملتا، لیکن مقتل میں یہ ضرور ملتا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا جب جناب علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا بار بار خیمے کا پردہ اٹھ رہا تھا اور بار بار پردہ گر رہا تھا، اور جب جناب علی اکبر خیمے سے باہر نکلے عالم یہ تھا کہ کچھ بیویاں اور بچے علی اکبر کے دامن سے لپٹے ہوئے بیان کر رہے تھے، بیبیاں فریاد کر رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا اے بیٹا علی اکبر نہ جاؤ، کوئی کہہ رہا تھا اے بھیا علی اکبر نہ جاؤ، جو صبح سے گیا وہ واپس نہ آیا۔ جناب علی اکبر اہل حرم سے رخصت ہو کر اپنے بابا کی خدمت میں آئے۔ امام حسین نے امامہ رسول کو علی اکبر کے سر پر رکھا، رسول کی قبا پہنائی، شبیہ پیغمبر کو دوبارہ پیغمبر کا امامہ پہنا کر ہم شکل پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ جناب علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد اب مقتل کی طرف روانہ ہوئے، آہستہ آہستہ چل رہے تھے، لیکن امام حسین رخصت تو کر چکے ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین بھی جا رہے ہیں۔ مقتل کا یہ جملہ ہے جب جناب علی اکبر کا گھوڑا تیز دوڑنے لگا، امام حسین بھی پیچھے پیچھے تیز دوڑنے لگے۔ ارے علی اکبر نے جب پیچھے اپنے کسی کے دوڑنے کی آہٹ محسوس کی، مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ کمر کو پکڑے ہوئے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ جناب علی اکبر سے برداشت نہ ہوا،
خود کو گھوڑے سے گرایا، اپنے بابا کی خدمت میں آئے اور کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہیں تو پھر پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا ہے بیٹا علی اکبر تم صاحب اولاد نہیں ہو، اگر صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا ایک باپ کے دل میں جوان بیٹے کی کیسی محبت ہوتی ہے، لیکن دیکھو بیٹا علی اکبر جب تک ہمارا تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا، جب تک علی اکبر اور امام حسین کا سامنا رہا جناب علی اکبر مڑ مڑ کر دیکھتے رہے، لیکن جب حسین کا چاند شام کے بادلوں میں ڈوب گیا جناب علی اکبر نظر نہیں آ رہے تھے، امام حسین کی دل کی بے چینی بڑھی، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، دعا کی اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم انہم قتلوا اولادی و اصحابی، اے میرے معبود اس قوم پر گواہ رہنا، اس قوم نے ہماری اولاد کو اور ہمارے اصحاب و انصار کو قتل کر دیا، قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، اب تیری بارگاہ میں میرا وہ بیٹا جا رہا ہے جو سیرت و صورت میں، جو رفتار و گفتار میں تیرے نبی کے شبیہ تھا۔ جب ہم اہل بیت تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اس کے چہرے کی زیارت کو دیکھ لیتے تھے۔ جناب علی اکبر آئے، جناب علی اکبر نے آنے کے بعد رجز پڑھا، رجز میں آپ یہ پڑھ رہے ہیں میں علی ہوں، حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، اور اہل بیت میں ہم سب سے زیادہ اہل بیت ہی محمد سے قریب ہیں، نبی سے سب سے زیادہ قریب اہل بیت ہیں۔ یہ رجز پڑھا اور اس کے بعد کہا میں ایک ایک کو چن کر کے ماروں گا۔ جناب علی اکبر رجز خوانی کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں میرے مقابل میں آؤ، لیکن کوئی بھی جناب علی اکبر کے مقابل میں آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے خود اشقیاء کے اوپر حملہ کیا، مقتل کا جملہ ہے، ایک ہی وار میں جناب علی اکبر نے 300 اشقیاء کو واصل جہنم کیا۔ جناب علی اکبر جب جنگ لڑ رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جب مولا کائنات جنگ لڑتے تھے وہ پورا منظر تھا، تمام فوجیں بھاگ رہی تھی۔ جب جناب علی اکبر نے دیکھا فراریوں سے میدان کربلا خالی ہو چکا ہے، سوچا ایک مرتبہ اور اپنے بابا سے ملاقات کر لوں۔ جناب علی اکبر اپنے بابا سے ملاقات کے لیے خیمے کی طرف چلے۔ امام حسین جو در خیمہ سے اپنے بیٹے علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے تھے، جب اپنے بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا امام مظلوم بھی بیٹے کی طرف بڑھے۔ ارے علی اکبر نے جب باپ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا خود کو گھوڑے سے گرایا، باپ کے قریب آئے، امام مظلوم نے جناب علی اکبر کو سینے سے لگایا، جنگ کی تعریف کی۔ اسی اثنا میں جناب علی اکبر نے اپنے بابا سے کہا اے بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید عجدنی، اے بابا پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے اور اسلحے کی گرانی نے میرے جسم کو چور چور کر دیا ہے، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں ان اشقیاء کو دکھا دوں کہ بنی ہاشم کے جوان کس طرح سے جنگ کرتے ہیں۔ امام مظلوم نے اپنی بے بسی و بے کسی پر نظر ڈالی، پانی تو نہیں تھا جو اپنے لال کو سیراب کرتے، تڑپ کر کے کہا بیٹا علی اکبر تمہارے باپ کے لیے کتنا سخت ہے کہ تم پانی مانگو اور باپ پورا نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا یا بنیہ ہاتھ لسانک فی فمی، اے بیٹا علی اکبر اپنی زبان کو میرے دہن میں دے دو، میرے منہ میں دے دو۔ جناب علی اکبر نے حکم کی تعمیل کی، اپنی زبان کو اپنے بابا کے دہن میں دی۔ امام حسین نے چوسنا شروع کیا کہ کچھ نمی محسوس ہو جائے، لیکن جناب علی اکبر نے تڑپ کر کے اپنی زبان کو کھینچ لیا اور کہا اے بابا آپ کی زبان تو میری بھی زبان سے زیادہ خشک ہے۔ امام مظلوم نے انگوٹھی دی، کہا اے بیٹا جاؤ
اس بار تمہارے نانا تم کو آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ جناب علی اکبر دوبارہ اشقیاء کے مقابل میں آئے، جنگ کرنا شروع کر دی، اسی انداز سے اسی شان سے دوبارہ لڑ رہے تھے۔ لیکن جب اشقیاء نے یہ سوچا کہ ہم اب اس طرح سے تنے تنہا علی اکبر سے جنگ نہیں کر سکتے، سب ایک بارگی ٹوٹ پڑے۔ آئے ایک ملعون نے چھپ کر کے آپ کے کلیجے پر ایسا نیزہ مارا کہ اب علی اکبر سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پر گرے۔ گرتے وقت آواز دی، وابتا علیک من السلام، اے بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ امام مظلوم نے جب علی اکبر کی آواز سنی، مقتل کا جملہ ہے، امام مظلوم چلے، گرتے پڑتے چلے، آواز دیتے ہوئے چلے، اے بیٹا علی اکبر آواز دو تاکہ میں تمہاری آواز کے سہارے تم تک پہنچوں۔ اے بیٹا علی اکبر کچھ سجھا ہی نہیں دیتا، آواز دو۔ اتنے میں جناب علی اکبر کا گھوڑا جس کا نام عقاب ہے وہ نظر آ گیا۔ گھوڑے سے امام مظلوم نے کہا میرا بیٹا علی اکبر کہاں ہے؟ گھوڑے نے نشاندہی کی، امام مظلوم اس مقام پہ پہنچے۔ خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، کھڑی جوان بیٹا زمین کربلا پر خاک و خون میں غلطہ پڑا ہوا ہے، علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ امام مظلوم ریاض القدس کا جملہ ہے، امام مظلوم 3 بار اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھے اور اٹھے، دل کی بے چینی اتنی بڑی ہوئی تھی، پھر اپنے بیٹے کے سر کو آغوش میں لیا، اسی اسنا میں یہ سوال کیا، اے بیٹا علی اکبر اپنا ہاتھ سینے پہ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ جناب علی اکبر نے کہا اے بابا نیزے کی انی ٹوٹ کر رہ گئی ہے۔ امام مظلوم نے آستین کو الٹا، نیزے کی انی کو پکڑا، یا علی مدد یا علی مدد کہہ کے نیزے کی انی کو کھینچا۔ آئے نیزے کی انی کے ساتھ علی اکبر کے کلیجہ کے ٹکڑے نکل آئے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کی پیشانی پر موت کا پسینہ آیا، بیٹا باپ کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا، روح پرواز کر گئی۔ ارے جب علی اکبر کی روح پرواز کر گئی، امام مظلوم نے اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھ کر اس طرح سے رونا شروع کر دیا، چیخ مار کر رو رہے تھے۔ مقتل کا جملہ ہے، اس سے پہلے کسی نے جناب علی اکبر کو روتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ امام مظلوم روتے ہوئے فرما رہے تھے اے بیٹا علی اکبر تمہارے بعد اس زندگانی دنیا پہ خاک ہو۔ اے بیٹا علی اکبر تم دنیا سے گزر گئے۔ پھر اس کے بعد جناب علی اکبر کی میت کو اٹھایا، چاہتے تھے خیمے میں لے کر آئیں، لیکن بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کی میت نہ اٹھائی گئی، زمین پہ رکھ دیا اور آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ میری مدد کرو۔ بنی ہاشم کے بچے آئے، کسی نے علی اکبر کے سر کو سنبھالا، کسی نے ہاتھ کو سنبھالا، کسی نے پیر کو سنبھالا۔ علی اکبر کی میت اس طرح سے خیمے کی طرف چلی، بوڑھا باپ، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، بوڑھا باپ کمر کو پکڑے ہوئے پیچھے مرثیہ پڑھتا ہوا چلا، اے بیٹا علی اکبر تمہارے بعد اب جینے میں کوئی مزہ نہیں باقی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین